السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق گزشتہ لکھنؤ میں آگے مطالعہ کریں گے۔ کلکتے سے 3-4 میل کی مسافت پر جنوب کی طرف دریائے بھاگیرتھی کے کنارے گارڈن پیچ نام کا ایک خاموش محلہ ہے، اور چونکہ وہاں ایک مٹی کا تودہ سا تھا، اس لیے عام لوگ اسے مٹیا برج کہتے تھے۔ یہاں کئی عالیشان کوٹھیاں تھیں جن کی زمین دریا کے کنارے کنارے تقریباً 2-2.5 میل تک چلی گئی ہے۔ جب واجد علی شاہ کلکتے میں پہنچے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کوٹھیاں انہیں دے دی۔ 2 خاص بادشاہ کے لیے، ایک نواب خاص محل کے واسطے اور ایک علی نقی خاں کی سکونت کے لیے، جو بادشاہ کے ساتھ تھے، اور ان کے گرد زمین کا ایک بڑا قطعہ جو عرض میں دریا کنارے سے تقریباً 1.5 میل چلا گیا تھا، اور اس کا حلقہ 6-7 میل سے کم نہ ہوگا۔ بادشاہ کو اپنے اور اپنے ملازمین کے قیام کے لیے دیا گیا۔ غدر کے زمانے میں انگریزی فوج کے باغی افسروں نے ارادہ کیا کہ اگر بادشاہ ان کے حکمراں بنے تو وہ کلکتے میں بھی غدر کر دیں، مگر بادشاہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کے معاملے میں یہ روش نہ تخت و تاج سے جدا ہوتے وقت اختیار کی تھی اور نہ اب پسند کی، بلکہ لاٹ صاحب کو ان لوگوں کے ارادے کی اطلاع کر دی، جس پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مگر 2 یا 4 روز بعد مناسب سمجھا گیا کہ بادشاہ کو قلعہ فورٹ ولیم میں رکھا جائے تاکہ پھر کبھی باغیوں کی ان تک رسائی نہ ہو سکے۔ لندن میں ان کی جانب سے جو مقدمہ پیش تھا وہ اس پر ملتوی کر دیا گیا کہ جس ملک کے لیے یہ دعویٰ ہے وہ اب ہمارے قبضے ہی میں نہیں۔ جب اس پر پھر دولت برطانیہ کا قبضہ ہو لے گا تب دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ابتداً مٹیا برج میں بھی بادشاہ کی زندگی نہایت ہی بیدار مغزی اور ہوشیاری کی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر گرد و پیش کے لوگوں نے چند آلات موسیقی فراہم کر دیے۔ فوراً سرو و بمستان یاد دہا نیندن کا پورا مضمون صادق آ گیا، اور ارباب نشاط کا گروہ بھی وہاں بھی جمع ہونے لگا۔ ہندوستان کے اچھے گویے آ کے ملازم ہوئے اور مٹیا برج میں موسیقی وانوں کا ایسا مجمع ہو گیا تھا کہ اور کسی جگہ نہ تھا۔
موسیقی کے سوا اور تمام رشتوں سے بادشاہ بڑے متقی و پرہیزگار اور پابند شرع تھے۔ نماز کبھی قضا نہ ہوتی تھی، 30 روزے رکھتے تھے۔ افیون، شراب، فلک سریہ اور کسی قسم کے نشے سے زندگی بھر احتراز رہا اور محرم کی عزاداری نہایت ہی خلوص عقیدت سے بجا لاتے۔ تیسرا شوق انہیں عمارت کا تھا۔ سلطان خانے کے گرد 20 محل سرائیں تعمیر ہو گئیں اور بہت سی نئی کوٹھیاں اور ان میں محل سرائیں بنیں۔ گورنمنٹ سے صرف سلطان خانہ، اسد منزل اور مرصع منزل ملی تھیں، مگر بادشاہ کے شوق نے چند ہی روز میں 20 کوٹھیاں تعمیر کرا دیں، جن کے گرد نہایت ہی پرفضا باغ اور فرحت بخش چمن تھے۔ جس وقت میں نے دیکھا ہے بادشاہ کے قبضے میں مندرجہ ذیل عالی شان کوٹھیاں تھیں جو جنوب سے شمال تک ترتیب وار چلی گئی تھیں۔ سلطان خانہ، قصر البیضہ، گوشۂ سلطانی، شہنشاہ منزل، مرصع منزل، اسد منزل، شاہ منزل، نور منزل، تفریح بخش، بادامی، آسمانی تہنیت منزل، جد سلطانی، سد سلطانی، عدالت منزل، ان کے علاوہ اور بھی کئی کوٹھیاں تھیں جن کے نام مجھے یاد نہیں رہے۔ ان کے ماسوا باغوں کے اندر، تالابوں کے کنارے بہت سے کمرے، بنگلے اور چھوٹی چھوٹی کوشکیں تھیں۔ ان تمام کوٹھیوں، متفرق کمروں، بنگلوں اور کوشکوں میں صاف ستھرا پرتکلف فرش بچھا رہتا، چاندی کے پلنگ بچھونوں اور تکیوں سے مکمل لگے رہتے، تصویریں اور طرح طرح کا فرنیچر آراستہ ہوتا اور محض پرورش کے خیال سے ضرورت سے زیادہ مکاندار مقرر تھے، جو روز جھاڑتے اور ہر چیز کو صفائی اور قرینے سے آراستہ رکھتے۔ غرض ہر کوٹھی بجائے خود اس قدر آراستہ و پیراستہ نظر آتی تھی
کہ انسان اش اش کر جاتا۔ کوٹھیوں کے گرد کے باغ اور چمن ایسی ہندسی ترتیبوں اور کلیدش کی شکلوں کے مطابق بنائے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو بادشاہ کی مناسبت طبع پر تعجب ہوتا۔ لکھنؤ میں تو بادشاہ نے صرف کیسر باغ اور اس کے پاس کی چند عمارتیں یا اپنے والد مرحوم کا امام باڑہ اور مقبرہ ہی تعمیر کیا تھا، مگر مٹیا برج میں نفیس آورا نفیس اور اعلیٰ عمارتوں کا ایک خوبصورت شہر بسا دیا تھا۔ دریا کے آر پار مٹیا برج کے عین مقابل کلکتے کا مشہور بوٹنیکل گارڈن ہے، مگر وہ مٹیا برج کی دینویں جنت اور اس کے دلکش عجائب کے سامنے مٹ گیا تھا۔ ان تمام عمارتوں، چمنوں، کنجوں اور وسیع و نزہت بخش مرغزاروں کے گرد بلند دیواروں کا احاطہ تھا، مگر میونسپلٹی کی شاہراہ عام کے کنارے تقریباً 1 میل تک شاندار دکانیں تھیں اور ان میں وہی ادنیٰ درجے کے ملازمین رہنے پاتے تھے جن کو اپنے فرائض کے لحاظ سے وہاں رہنے کی ضرورت تھی، مگر اندر جانے کا راستہ سوا پھاٹکوں کے جن پر پہرا رہتا کسی دکان میں سے نہیں رکھا گیا تھا۔ خاص سلطان خانے کے پھاٹک پر نہایت عالی شان نوبت خانہ تھا۔ نقارچی نوت بجاتے اور پرانے پہروں اور گھڑیوں ہی کے حساب سے شب و روز گھڑیاں بجا کرتا۔ شکریہ۔